السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل علی۔ 10 اکتوبر کو سالانہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ مینٹل ہیلتھ پر یقین نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان کو بیماری سمجھتے ہیں، مگر مینٹل ہیلتھ کو بالکل بیماری ہی نہیں سمجھتے۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کے ایک یونیورسٹی میں۔ یہاں پر طلباء سے جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے، اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو لوگوں میں اس کا اویئرنیس کیسے پھیلایا جائے۔ آئیے جانتے ہیں یہاں آئے ہوئے طلباء سے۔ جی، اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی اس وجہ سے نہیں لیتے کیونکہ باقی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اسکن کی ہوتی ہیں، کوئی سسٹمک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس کے ویزیبل سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ کلینکل فیچرز ہوتے ہیں جو ایک کلینیشین یا ایون عام لوگ بھی اس کو پک کر لیتے ہیں کہ اس کو تو یہ بیماری ہے۔ جبکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک انٹرنل بیماری ہے، اس کی کوئی انیشیل سٹیجز میں ایز سچ کوئی کلینکل سائن اینڈ سمٹمز نہیں ویزیبل ہوتے، جب وہ آپ کے پیشنٹ کے اندر ہی اندر ایک ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس ڈیزیز کی پروگنوسس اور پور ہوتی جاتی ہے اور وہ ایک چیز کمپلیکیٹ ہوتی جاتی ہے تو ٹو دا پوائنٹ کہ وہ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ ویئر بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، پیپل بیکم سوسائڈل، تو پھر بندے یقین کرتے ہیں کہ ہاں اس کو تو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو تھا۔ تو ان آرڈر ٹو پریونٹ دیٹ آئی تھنک کہ مینٹل ہیلتھ کو شروع سے ہی ارلی اسٹیجز سے پک اپ کر لیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے سائن سمٹمس ہوتے ہیں، آپ بات کر لیں آپس میں، یو رائٹ ڈاؤن سم تھنگ یا جرنلنگ کریں یا اپنے فرینڈ سے یا کولیگ سے، سم ون یو کین ٹرسٹ، آپ ان سے شیئر کریں، تو آئی تھنک ہم بہت اس طرح کی ڈیمیج سے، کولیٹرل ڈیمیج سے ہم بچا سکتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں قائدانس یونیورسٹی میں کریئر کاؤنسلنگ اینڈ اپرچونٹی کلب کا حصہ ہوں، تو مجھے پتہ ہے کاؤنسلنگ جب اسٹوڈنٹ کی آتی ہے تو یہ کس طریقے کے ایشوز آتے ہیں اینڈ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی ڈائگنوز ہے جس کے بارے میں ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن، انزائٹی، یہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم جو چیز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ویسے ہماری لائف میں بھی آ جائے، لیکن وہ جو محنت کا کنسیپٹ ہے، جو ٹائم ٹیکنگ کا کنسیپٹ ہے، وہ جس طریقے سے اس کا گیپ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انزائٹی وغیرہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اینڈ اس کے بارے میں سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے جو ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہے، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے سیل یا ایسے کوئی سوسائٹیز یا کوئی آرگنائزیشن پرووائڈ کرے جو پراپر ایک کیا کہتے ہیں ویل اسٹرکچر وے میں کام کرے اور اس کی اویئرنیس کے بارے میں کام کریں۔ اینڈ جہاں تک ہماری بات ہے کہ یہ اس چیز کی سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس کو نارملائز کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ مجھے جج کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ دوست سے بھی شیئر کرتے ہو وہ بھی یہ کہتے ہیں یار کن باتوں میں لگا ہوا ہے، تو مرد بن، یہ بن، وہ بن، تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ساماؤ، لیکن ان کو ایڈریس اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا اور نہیں کیا جا سکتا ہے ڈیو ٹو سوسائٹل ریفرین یا کنسٹرین بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں ان کو سب سے پہلے نارملائز کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی، اویئرنیس کیسے ہوگی؟ تو اسٹوڈنٹ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اینڈ سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ تو دیر شوڈ بی اے روم فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیر شوڈ بی اے روم ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ شوڈ ورک۔ سو دس از واٹ آئی تھنک اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی شوڈ ڈسکس اباؤٹ۔ یار دیکھو، یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے نا یہ ریئل ہے، آج کل بہت زیادہ ہے، ہم دیکھ رہے چاہے جس کسی بھی سوسائٹی کو آپ اٹھا لے، چاہے یورپ میں ہو، یہاں پر ہو، یہ ایشو جو ہے نا یہ ریئل ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا۔ اگر آپ سیلیبریٹیز کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو چکے، انزائٹی کا، وہ اس فیز سے سب گزرے ہیں۔ اس کی طرح مطلب ہماری یہ لیوش یا لگژری لائف تو نہیں ہے نا سیلیبریٹیز کی طرح، پھر بھی وہ بھی اس کے شکار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ریئل ہے، اور اس کی اویئرنیس تو یار اس کا ایسا کرنا چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کیمپس، وہی جو جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح اس کے بھی کیمپس لگانے چاہیے وہاں پر سائیکائٹرسٹ، تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے کہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ کچھ مطلب ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماری کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح این جی اوز وغیرہ اس کیمپس
ये शायद मेरे ख्याल में हेल्प करेगी। जी नाजरीन, आपने देखा तलबा का कहना था कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ दर हकीकत एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते। जिस तरह फ़िज़िकल बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स बने हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के लिए भी हस्पताल होने चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।